ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ محاسننا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منتصر مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نعت سنتا رہوں نعت کہتا رہوں نعت سنتا رہوں نعت کہتا رہوں آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے نجم نام محمد زبان پر رہے نجم نام محمد زبان پر رہے دید ہوتی رہے سانس چلتا رہے نعت سنتا رہوں بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں مصطفیٰ کے سوا تو گزارا نہیں ان کی چشم کرم ہو تو کچھ غم نہیں ان کی چشم کرم ہو تو کچھ غم نہیں چاہے سارا زمانہ بدلتا رہے نعت سنتا رہوں نعت کہتا رہوں آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے نعت سنتا رہوں نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کیا آبرو ہے یہی کہ آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم
نکلتا رہے، نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے، نعت سنتا رہوں۔ نہایت ہی واجب اوقات احترام معزز سامعین گرامی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا ملحد ہو، بڑے سے بڑا بے دین ہو، ہر شے کا انکار کرنے والا بھی ہو، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرے گا۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے بولیں، ہاں آپ نہیں بولیں گے تو پھر بھی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ رہ جائیں تو پھر بچ جائیں گے، بولیں یا نہ بولیں، بھائی دنیا میں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن جو چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں وہ آدمی کی صفات ہوتی ہیں، آدمی کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ شخص یاد نہیں رکھا جاتا، فرد یاد نہیں رکھا جاتا، اگر یاد رکھا جاتا ہے تو اس کا کردار یاد رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کردار ایک ایسی شے ہے کہ جو کبھی مرتا ہی نہیں، کردار کبھی نہیں مرتا ہے، ہمیشہ کردار کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے کردار کو درست کرے، اپنے کردار کو اچھا بنائے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرما دیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے میرے آقا کے معجزات ایسے ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا، لوگوں کو دعوت دیتا توحید کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، تو لوگ اس سے یہ سوال کرتے کہ اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ کوئی شخص بھی اگر کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ظاہر ہے کہ نہیں مانا جا سکتا، تو تم دلیل پیش کرو۔ تو سابقہ انبیاء کرام نے دلیل کے طور پر معجزات کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہے، بلکہ ان کے لیے بات بن گئی، ان کے لیے راحت کا سامان بن گئی ہے۔ یہ معجزہ تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی۔ وقت آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لوگوں نے سوال کیا، اے موسیٰ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل میرا یہ ڈنڈا ہے، میرا یہ عصا ہے، میری یہ لاٹھی ہے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ بھلا لاٹھی بھی نبوت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ ڈنڈا بھی کبھی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا، ہاں میرا یہ عصا، میرا یہ ڈنڈا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ کہا یہ کیسے دلیل ہو سکتا ہے؟
فرمایا دیکھ لو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پھینکا تو وہ کیا بنا؟ اژدہا بن گیا. لوگ دہشت کھانے لگے, دہشت زدہ ہو گئے, لوگوں میں وحشت برپا ہو گئی, ڈرنے لگے, بھاگنے لگے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, ان کا عصا. اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر ذرا عصائے محمد کی بات بھی کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو ایسا تھا جس کو پھینکا تو لوگوں میں دہشت پھیل گئی, لیکن عصائے محمد یہ تو گرے ہوئوں کا سہارا بن جاتا. سبحان اللہ. کسی محبت والے نے ترجمہ نہیں فرمایا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, اور دیو کا سہارا عصائے محمد, دیو کا سہارا عصائے محمد, دیو کا سہارا. میرے آقا کا عصا کہ لوگوں میں دہشت نہیں پھیلاتا تھا بلکہ یہ تو گرے ہوئوں پر یہ سہارا بن جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر عصا پیش کر دیا, یہ ان کا معجزہ تھا. وقت آ گیا حضرت عیسیٰ روح اللہ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. لوگوں نے وہی سوال کیا کہ اے عیسیٰ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو. سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کے لیے کوئی جوڑا سناؤں آپ کو, کوئی ٹپے مالیے سناؤں آپ کو. میں حدیث پاک سنا رہا ہوں نا, حدیث پاک پر تو آپ سبحان اللہ کہہ نہیں رہے, تو کوئی جوڑے ٹپے سناؤں تو پھر شاید آپ سبحان اللہ کہہ دیں. بھائی ہم مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ ہم سارے نبیوں کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں نے بیان کی ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ پیچھے والے سارے کہہ دیں. ایصال ثواب بولنے سے ہوتا ہے, چپ رہنے سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ چپ رہنا کوئی عبادت ہے ہی نہیں. آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی جو صدا لگائیں گے تو پھر خدا کو کرنے والے کو اس کا فائدہ ہوگا. ایک بار پھر محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ بات کو یہاں پر اگر ختم کر دیا جاتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے سونگنے کی حص اتنی زیادہ ہو کہ سونگ کر اندازہ لگا لیں کہ فلاں چیز کھا کر آیا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کو یہاں پر ختم نہیں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں, اور جو گھروں میں چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں. جو چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا کھیل ہی یہی تھا. آپ کے بچپن کا کھیل یہ تھا, چھوٹے سے تھے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور پھر بچے ان سے سوال کرتے, کہتے عیسیٰ بتاؤ میں کیا کھا کر آیا. خود بھی بچے ہیں, ان کے دوست بھی وہ بچے ہیں. بچے ایک بچہ کہتا عیسیٰ بتاؤ میں کیا کھا کر آیا. آپ بتاتے تم فلاں چیز کھا کر آئے. پھر دوسرا پوچھتا میں کیا کھا کر آیا. آپ فرماتے تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو, تم فلاں چیز, سب کو بتا دیتے. اور پھر آپ ان بچوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ تمہاری ماں نے تم سے کوئی چیز چھپا کر بھی رکھی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی پیسٹری کوئی مٹھائی مائیں اپنے بچوں سے چھپا کر رکھ دیتی ہیں اور کسی وقت جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں یا کھانا کھانے میں تنگ کرتے ہیں تو پھر لالچ دیتی ہیں کہ تمہیں پیسٹری دوں گی, تم کھانا صحیح طریقے سے کھاؤ. تو مائیں چیزیں کچھ چھپا کر رکھتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بھی بتا دیتے کہ بھائی تمہاری ماں نے تم سے برفی چھپا کر رکھی ہوئی ہے, تمہاری ماں نے تم سے کھیر چھپا کر رکھی ہوئی ہے, تمہاری ماں نے تم سے لڈو چھپا کر رکھے ہوئے.
یہ بچے اپنے گھروں میں آتے اور کہتے ماں وہ برفی کہاں رکھی ہے، لڈو کہاں رکھے، کھیر کہاں رکھی ہے؟ تو مائیں ان کو ٹالنا چاہتی اور کہتی کون سے لڈو کون سی برفی؟ تو ان بچوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتماد اور یقین اتنا تھا کہ وہ بچے کہتے ماں ساری دنیا کے قول جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن عیسیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور ماں کو مجبوراً وہ چیز پیش کرنی پڑتی تھی۔ میرے آقا کے غلاموں، قربان جاؤں میں عظمت مصطفیٰ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ جن کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، وہ جن کو کلمۃ اللہ کا خطاب دیا گیا۔ کون عیسیٰ؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو میرے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، میرے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، اور وہ عیسیٰ جنہوں نے یہ دعاؤں سے مانگا ہے، جو دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ نبوت عطا نہ فرماتا محمد کا امتی بنا دیتا۔ بھئی میرے آقا کے امتی اور مقتدی کی اگر یہ شان ہے کہ وہ گھروں کی خبریں دیا کریں تو پھر آقا کی شان۔ فرمایا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا کے مقتدی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کو تو اللہ نے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ تو گھر کی خبر دیا کرتے تھے، میرے آقا نے حشر تک کی خبریں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حشر تک کی خبریں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا۔ اب کتنی مثالیں پیش کی جائیں کہ جب جب کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کیا پیش کیا جی؟ معجزہ۔ کیا پیش کیا؟ بول لیں، کیا پیش کیا؟ معجزہ پیش کیا۔ وقت آ گیا نبی آخر الزمان کا، وقت آ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ سے بھی لوگوں نے یہی سوال کیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ سنیں، میرے آقا سابقہ انبیاء کی طرح اگر چاہتے تو معجزہ پیش کر سکتے۔ بھائی انہوں نے دلیل مانگی تھی نا، تو سارے نبیوں نے معجزہ ہی پیش کیا تھا دلیل کے طور پر، میرے آقا بھی معجزہ پیش، چلو جس کا نظریہ ہو وہ بول لے، جس کو نبی کی عظمت بیان کرنے میں بےزتی محسوس ہو وہ نہ بولے، لیکن جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کے اوصاف بیان کرنے والوں میں میرا نام بھی ہو، وہ محبت کے ساتھ بولے کہ میرے آقا معجزہ پیش کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے معجزہ پیش نہیں کیا۔ سارے نبیوں نے معجزات پیش کیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے، بھئی لوگوں نے سوال کیا تھا، جیسے ہی لوگوں نے سوال کیا تھا میرے آقا اشارہ فرماتے تو سورج واپس پلٹ آتا کہ نہ پلٹ آتا؟ اچھا اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، میں نبی کا معجزہ بیان کر رہا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے بولے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ بولے، جس کا نظریہ ہو وہ ضرور بولے۔ بھئی میرے آقا اگر چاہتے تو سورج واپس پلٹ آتا کہ نہ پلٹ آتا؟ اور پلٹایا کہ نہیں پلٹایا؟ میرے آقا اس مقام پر جب دلیل مانگی تھی تو اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا کہ نہ ہو جاتا؟ اور کیا کہ نہ کیا؟ میرے آقا درخت کو حکم دیتے تو میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا پتھر اٹھا لیتے
اور ان کو حکم دیتے تو وہ کلمہ پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ بولتے نہیں آپ، اتنی تاکید کے بعد بھی نہیں بولتے۔ بھائی کلمہ پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ اور پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ لیکن اتنے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ پیش نہیں کیا۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیان کروں کہ کیا پیش کیا، یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ جس چیز کو معجزے کی جگہ پر پیش کیا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی نا۔ میرے آقا نے کیا پیش کیا سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مجھ سے میری نبوت کی دلیل ماننے والوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، یہ بتاؤ کہ مجھ محمد میں کوئی عیب بھی دیکھا ہے؟ میرے اندر کوئی عیب بھی دیکھا ہے؟ تو تھے تو کافر، ابھی ان میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تھے تو کافر، لیکن سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ محمد کی ذات بے عیب ہے، محمد کی ذات۔ کافروں نے کہہ دیا اور مسلمان نہیں بول رہے، محمد کی ذات، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں محمد کی ذات بے عیب ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک نے کہا کہ آپ کی ذات بے عیب ہے، کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے آقا نے سب کو جمع کر لیا، خود پہاڑی پر چڑھ گئے، فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو مانو گے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا مان لیں، سب نے کہا ماننے والے بولو، سب نے کہا مان لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں مان لو گے؟ تم دیکھ تو نہیں رہے ہو پہاڑی کے اوپر میں ہوں، تم نیچے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میرے کہنے سے کیوں مان لو گے؟ کہنے لگے اے محمد آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سبحان اللہ، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، آپ صادق و امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام کے غلاموں، اسی مقام پر ایک اور تاریخی پہلو میں بیان کر دوں کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا نا کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے، تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ یقین ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہمیں کہیں اس سے بھی کہیں زیادہ آپ پر اعتماد ہے اور یقین ہے۔ کتنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہمیں آپ پر اتنا یقین ہے کہ اگر دشمن کا لشکر پہاڑ پر آ جائے، دشمن کا لشکر پہاڑ پر آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دشمن کو دیکھ لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، محمد سچ فرما رہے ہیں۔ آپ پر تو ہمیں اتنا زیادہ اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے معجزہ پیش نہیں کیا، اپنا کردار پیش کیا کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، قیامت تک کے لیے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے امتیوں، جب مجھ سے دلیل مانگی گئی تو میں نے کردار پیش کیا ہے، اور میری امتی، میرے امتی کی دلیل بھی کردار ہونا چاہیے۔ اپنا زبان سے آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں جناب غلام مصطفیٰ ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب نبی ہوں، زبان سے آپ کو کہنا ہی نہ پڑے، کوئی آپ کو دیکھے تو خود ہی کہے کہ ہاں یہ غلام مصطفیٰ، ہاں یہ عاشق رسول ہے، ہاں یہ محب رسول ہے۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ اس کردار کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے تو اس طرح سے عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے والے ہوں اور اپنی کردار سازی کرنے والے ہوں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ نبی علیہ السلام کا پیارا کلمہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔